تو آج بھی جو شیطانی قوتیں ہیں، شیطانی تہذیب ثقافت ہے، تہذیب اور ثقافت کے اپنے معنی اور مطلب ہے نا۔ تہذیب کا معنی ہے جب یہ درخت ہوتا ہے نا، اس درخت سے ہم فالتو ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں، مچھڑا ہے نا یار، درخت میں مچھ سٹا ہے، فالتو ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں تو وہ درخت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تہذیب، کہ اپنے اندر سے فالتو چیزیں کاٹ کر مہذب بن جاؤ، اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ اب ہماری اسلامی تہذیب کیا ہوگی؟ ہماری تہذیب اسلامی تہذیب تو یہ ہے شرعی تہذیب، کہ ہم اخلاق رذیلہ کو خود سے نکالیں، برے اخلاق ہیں ان کو خود سے کاٹ دیں، اور اچھے اور پیارے اخلاق کے ساتھ خود کو مزین اور خوبصورت کر دیں، اس کو اصل تہذیب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ثقافت، ثقافت جو عرف اور معاشرہ اور ماحول ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری الٹا ہو گئی ہیں، الٹی گنگا بہنے لگ گئی ہے۔ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ اب تہذیب و ثقافت کو گانے بجانے پتہ نہیں، یہ تہذیب و ثقافت نہیں ہے، بہت غلط ہے اس کو، یہ ہماری تہذیب تو نہیں ہے کہ ہم اس پر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت ہے کہ دن رات گانے بجانے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ہماری اصل تہذیب و ثقافت کی ابتدا تو مسجد سے ہوتی ہے، قرآن سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو تہذیب و ثقافت کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ شیطانی جال ہے۔ تو آج بھی جو نئی تہذیب والا انسان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہے کہ انسان کو بالکل برہنہ کر دیا جائے یا نیم برہنہ کر دیا جائے، اور شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بام کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا، پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام، ان کا لباس اتروا دیا تھا لعین مردود نے، پہلا حملہ۔ ابھی تک یہی حملہ جاری ہے کہ انسان کو بس عاری کر دو، ننگا کر دو۔ تو سب سے پہلا حملہ شیطان نے جو انسان پر کیا ہے، تو وہ ستر پوشی کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کا ستر ننگا کر دو۔ جب ستر ہی ننگا ہو گیا ہے، لباس سے اتر گیا، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلام نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی قرار دیا۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ سب اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلا فرض مومن مسلمان کے لیے وہ اپنا ستر چھپانا ہے۔ اور فرض ستر کتنا ہے؟ مرد کے حوالے سے مرد کے لیے فرض ستر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن چھپانا فرض ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ ناف کا اور گھٹنے کا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ فرض ستر میں ناف بھی داخل ہے اور گھٹنا بھی داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور ناف اور گھٹنے کو بھی چھپا کر رکھنا، یہ فرض ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اتنا ستر کوئی بھی نہ دیکھے، کسی کو نہ دکھانا ہے اور نہ کوئی دیکھے۔ ضرورت اور وہ تو الگ بات ہے، اتنا چھپانا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نے ننگا کر دیا ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اور یہ تمام فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے کہ نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، پہلے ستر چھپانا فرض ہوا ہے۔ اور ناف کے محاذات میں، یہ ناف ہے اس طرح، اس طرح، یہ پینٹ پتلون ہے نا، اس کے متعلق بھی مسئلہ آیا تھا نا۔ بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں یا رکوع میں، تو ان کے پیچھے سے یہ شرٹ اوپر ہو جاتی ہے۔ یوں جب شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، اگر جو حصہ ننگا ہو گیا ہے، یہ اگر ناف کے محاذات میں، یہ ناف ہے یوں ناف کے محاذات میں، تو یہ اس کا ستر ننگا ہو جاتا ہے۔ اور ستر فرض نماز میں
جو اعضاء چھپانا وہ فرض ہے، اگر ان کا چوتھائی حصہ ننگا ہو جائے ایک رکن کی مقدار پر، جو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اتنے مقدار پر اگر ننگا ہو گیا اور رہ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے، عورت کے جو بال ہیں تو یہ سطر میں داخل ہیں، نماز کے معاملے میں بھی اور نماز کے باہر بھی، محارم کے وہ غیر محارم کے سامنے، محارم کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اس کے بالوں میں سے جو بال مثال کے طور پر لٹک رہے ہیں یہ الگ عضو شمار ہوگا، الگ اندام، اور ان لٹکتے ہوئے بالوں میں سے چوتھائی وہ ظاہر ہو جائے، اس سے کپڑا ہٹ جائے ایک رکن کی مقدار پر، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر جلدی چھپا دیا ہے تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بہرحال اتنا بدن اس کے لیے چھپانا وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح عورت کا ستر دوسری عورت کے سامنے، ایک عورت کا ستر دوسری عورت کے سامنے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ایک مرد کا دوسرے مرد کے سامنے۔ ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے اور کتنا نہیں دیکھ سکتا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا بدن تو نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ زندہ ہونے کی حالت میں نہ مرنے کی حالت میں۔ مرنے کے بعد بھی جب ہم مردے کو غسل دیتے ہیں تو اس کے کپڑے اتارنے سے پہلے ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ کر دیتے ہیں، اس پر پردہ ڈالتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں، ایسا دبیز موٹا کپڑا ڈالتے ہیں جس سے شرمگاہوں کی ساکھ بھی ظاہر نہ ہو۔ بعض کپڑا گیلا ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کبھی معاملہ ہو جائے تو آپ جلدی کچھ بھی نہ ملے، کوئی کپڑا بھی نہ ملے تو آپ گھاس پھوس وہاں پر ڈال دیں تاکہ گناہ نہ ہو۔ وہ تو مرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے زندہ گناہگار ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک عورت کا دوسری عورت سے ستر چھپانا وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، بغیر شرعی ضرورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا وہ ستر ایک عورت کو دوسری عورت کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ فرض ستر ہے۔ باقی وہ نماز کے متعلق وہ الگ باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے، اس شخص پر لعنت کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے گر جاتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا ستر دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی کچھ مسائل ہے تو وہ انشاءاللہ پھر ذکر کریں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔